کوئی دعا نہیں. اے مولا میں تیری بات سنانے کے لیے میں بندوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو بکھیر رہا ہے. اتنا کہا تاریخ گواہ ہے قسم خدا کی پورے بغداد میں بارش اور جہاں تک پبلک مجمع بیٹھا تھا مجمع کے اس باہر پانی برس رہا ہے مگر لوگوں پر سامعین پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا. آپ اندازہ لگائیے ایک مرتبہ بحث فرما رہے ہیں بیان فرما رہے ہیں اور پورے مجمع پر سناٹا طاری ہے. ممبر نور پر آپ جلوہ وار ہیں خطاب فرما رہے ہیں سارے مجمع پر سناٹا طاری ہے. اچانک ایک ہوا میں جو ہے چیل آتی اڑتی ہوئی آتی ہے اور اس نے اتنی بلند آواز سے ایک چیخ ماری. چیل ایک پرندے کا نام ہے جو ہوا میں اڑتا ہے. اس نے ایک زور سے آواز ماری لوگوں کی توجہ آسمان کی طرف ہو گئی. آپ نے کچھ نہیں کہا صرف اس چیل کو دیکھا فوراً چیل زمین پر گر جاتی ہے اور اس کی منڈی الگ ہو جاتی ہے. لوگ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے. آپ نے آپ نے نگاہ جلال کو ڈال دیا تھا. آپ نے اپنے بیان کو ختم کیا اور بیان ختم کرنے کے بعد جو ہے میرے دوستو جیسے اس پرندے کے پاس ہے اور اس پرندے کے سر کو جوڑ کر جو ہے اپنا ہاتھ رکھا وہ چیل اڑ کر روانہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیے غوث اعظم کی طاقت کا. ارے یہ تو ہاتھ کا معاملہ ہے یہ تو ہاتھ کی بات ہے. ارے جس چیز کو میرے پیر سے نسبت ہو جائے جس چیز کو میرے غوث اعظم سے نسبت ہو جائے وہ چیز بھی باکرامت ہو جاتی ہے. پاکستان کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت شاہ گولڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل ہیں. ابھی ہندوستان پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا ہے. آپ جو ہے ریلوے اسٹیشن پر زیادہ دنوں کی بات بھی نہیں ہے. ابھی ملک ایک ہی ہے ابھی بٹوارا نہیں ہوا ہے. اس زمانے کا واقعہ ہے. آپ اسٹیشن پر جو ہے ٹہل رہے ہیں چہل قدمی کر رہے ہیں. آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے ذکر کر رہے ہیں. چلتے چلتے ایک انگریز ٹرین سے اترتا ہے. اس نے دیکھا جبہ قبہ داڑھی ٹوپی امامہ سب دیکھا. آ کر سلام کیا السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. کہا بابا یہ تو کیا کر رہا ہے تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے یہ دانے کیا گھماتا ہے. حضرت شاہ گولڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو دیکھا. وہ پولیس والا تھا پستول اس کے انٹی میں لگا ہوا تھا. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے. اس نے کہا یہ میرا ہتھیار ہے. آپ نے کہا یہ میرا ہتھیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا یہ ہتھیار یہ کیسا ہتھیار. کہا یہ کیسا. کہ اچھا اس ہتھیار کا کمال دیکھنا چاہتے ہو بابا. یہ وہ ہتھیار ہے کہ 1 منٹ میں ایک انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. اور دیکھو میرے ہتھیار کا کمال. اس نے پستول نکالا اور گولی چلائی. سامنے ایک چڑیا یا ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا اس پر نشانہ اس نے تاکا. گولی پرندے کو لگی پرندہ پھڑکتا ہوا نیچے گر گیا. کہا بابا آپ نے دیکھا میرے ہتھیار کا کمال. میں اب تم بتاؤ تم اسے ہتھیار بتا رہے ہو یہ کیسا ہتھیار ہے. کہا چل یہ تو ہتھیار ہے اس کا میں بھی تجھے کمال دکھاتا ہوں. کہا یہ تجھے کس نے دیا ہے. کہ مجھے یہ میرے برٹش حکومت نے دیا ہے اپنی حفاظت کے لیے. موقع پڑے تو اپنی جان کو بچاؤ لوگوں کی حفاظت کے لیے دیا ہے. مگر یہ بابا تیرا کیسا ہتھیار ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے. حضرت شاہ گولڈوی رحمت اللہ تعالی نے کہا اچھا چل تو نے اپنے ہتھیار کا کمال دکھا دیا ہے. وہ تیری حکومت نے دیا ہے اور یہ ہتھیار میرے بغداد والے میرے سردار نے دیا ہے. کہا اچھا کہ دیکھ تو نے اپنے ہتھیار کا کمال دکھا دیا اب میرے ہتھیار کا کمال دیکھ. آپ نے وہ تسبیح لی جو ہاتھ میں تھی آپ کے اور اس جان پر پرندے پر تسبیح کو پھیر دیا. پھیرنا تھا پرندہ ہوا میں اڑنے لگا. کہا بابا یہ ہتھیار آج تک ایسا ہتھیار ہم نے نہیں دیکھا. یہ کہاں سے ملا ہے یہ پاور اس کے اندر کہاں سے آیا. کہا یہ پاور بغداد سے ملا ہے. اور سن یہ ہتھیار یہ تسبیح وہ تسبیح ہے جو پیرانے پیر نے کے ہاتھ سے اس کو نسبت ہو چکی ہے. یہ وہ تسبیح ہے جس کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے. میرے دوستو ارے دستے غوث اعظم ہاتھ میں لگ جائے اگر کسی چیز سے لگ جائے ٹچ ہو جائے مس ہو جائے. جب غوث اعظم کی تصویر کا یہ عالم ہے کہ مرے ہوئے مردے پر اگر تصویر گھمائی جا رہی ہے تو مرا ہوا جانور جو
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تبدیل دیکھی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں غوث اعظم کی شان کو؟ آپ کیا سمجھیں گے؟ ارے جب غوث اعظم وہاں تسبیح ہے اور یہاں تو غوث اعظم کا منہ مبارک ہے۔ ارے جو تو صرف ہاتھ لگایا، یہاں تو جسم کا ایک حصہ ہے۔ قسم خدا کی، ایمان اور عقیدے کے ساتھ آ کر اس کی زیارت کرنا۔ اللہ نے اگر چاہا